پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک نئے اور سنگین خطرے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ خطرہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما رؤوف حسن کے بھارت کے ایک معروف صحافی کرن تھاپر کے ساتھ خفیہ روابط اور پاکستان مخالف گفتگو کے شواہد منظر عام پر آئے۔ یہ معاملہ معمولی نہیں بلکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو درپیش ایک بڑے چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے۔ 18 مارچ کو واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو میں رؤوف حسن نے کرن تھاپر کو انتہائی حساس معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خونی انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے۔ یہ بات چیت بھارت کے لیے ایک واضح سگنل تھا کہ وہ پاکستان کے اندرونی حالات کا فائدہ اٹھا کر جارحانہ اقدامات کر سکتا ہے۔ اس پیغام کے پیچھے چھپی نیت یہ تھی کہ بھارت کو یقین دلایا جائے کہ پاکستان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی حملے یا مداخلت کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جو پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے اور اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے رچی گئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کرن تھاپر ایک معروف بھارتی صحافی ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی راؤ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ رؤوف حسن کے ساتھ اس کے رابطے نے نہ صرف پاکستان کے داخلی سلامتی کو خطرے میں ڈالا بلکہ اس سے بھارتی پروپیگنڈے کو تقویت ملی۔ رؤوف حسن کے ان پیغامات کا مقصد پاکستان میں بدامنی اور انتشار پیدا کرنا تھا تاکہ بھارتی مفادات کو تقویت مل سکے۔ 19 نومبر 2022 کو ایک اور اہم واقعہ سامنے آیا جب رؤوف حسن نے بطور پاکستان تحریک انصاف میڈیا کوآرڈینیٹر کرن تھاپر کے ساتھ باضابطہ رابطہ کیا۔ اس گفتگو میں کرن تھاپر نے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں استفسار کیا، جس کے بعد انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور رانا بینرجی جو کہ سابق سیکرٹری را ہیں کے ساتھ ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا۔ اس انٹرویو میں بھارتی صحافی نے پاکستانی آرمی چیف کو انڈیا کے لیے ایک ہارڈ لائنز قرار دیا۔ اس کے جواب میں رؤوف حسن نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں حساس معلومات فراہم کرتے ہوئے پاکستانی صحافی کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ یہ بھی سامنے آیا کہ فروری 2023 میں رؤوف حسن نے یوکرین کے معاملے پر بھارت کے موقف کی تعریف کی اور پاکستانی موقف پر تنقید کی۔ ان کے بقول غیر جانبدار رہنے کی خواہش کے تناظر میں بھارت کا موقف قابل فہم ہے۔ رؤوف حسن کی یہ گفتگو نہ صرف پاکستان کی سفارتی پوزیشن کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھی بلکہ یہ بھارت کے لیے ایک واضح حمایت کا اظہار بھی تھا۔ ان کا یہ رویہ پاکستانی مفادات کے برخلاف بھارت کے مفادات کے حق میں تھا، جس سے پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ 25 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے رؤوف حسن کے ساتھ ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ اس کے جواب میں رؤوف حسن نے جنرل کے خلاف ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی اور مزید حساس معلومات بھارتی صحافی کے ساتھ شیئر کی۔ مارچ 2023 میں رؤوف حسن نے کرن تھاپر کو پیغامات بھیج کر بانی پاکستان تحریک انصاف کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ ان کے بقول پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ ان پیغامات نے نہ صرف بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو ہوا دی بلکہ ملک کے اندر بھی بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ انکشافات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج اور ریاست کے مخالف ایک منظم سازش کی۔ اس سازش کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا اور بھارت کے مفادات کو آگے بڑھانا تھا۔ موثوق ذرائع کے مطابق رؤوف حسن نے 10 مئی 2023 کو کرن تھاپر کے ساتھ بذریعہ زوم ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے افواج پاکستان کی نقل و حرکت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ یہ غیر ضروری ہیجان پیدا کرنے کی کوشش تھی جس کا مقصد پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا کا تاثر دینا تھا۔ رؤوف حسن کی ان سرگرمیوں کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا اور ملک میں افراتفری پھیلانا تھا۔ ان پیغامات کے ذریعے رؤوف حسن نے بھارتی میڈیا کو وہ مواد فراہم کیا جو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ وقت ہے کہ تمام پاکستانی اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر ان ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں۔ رؤوف حسن اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل اور کڑی تحقیقات کی جانی چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو لاحق خطرات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور اس ملک کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔